یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں اسرائیل ہی سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہاں مختار کے لیے ایک الگ قید خانہ بنایا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک بڈھا اس کے ساتھ تھا، اس کا نام بن عفیف تھا۔ تو مختار، مہمان آیا ہے۔ میں ہوں ابو اسحاق، تمہارے چچا کا بیٹا زاہد۔ زاہد، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو اس زندان میں؟ مجھے تمہاری جان کی بہت فکر رہتی ہے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھ نہیں آتا تم اپنے لیے نجات کا راستہ کیوں تلاش نہیں کرتے؟ خدا کی قسم امیر تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر تم اظہار ندامت کرو تو تمہیں آزادی مل سکتی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم اہل قبور کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے۔ حیرت ہے کہ آج اس زندان میں کیسے آ گئے۔ میں چاہوں گا کہ تم کوئی بات کرے بغیر یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو اسحاق، خدا کی قسم تم اس کو زیر نہیں کر سکتے، وہ تمہیں مار دے گا۔ خدا کی قسم، نہ میں کچھ سننا چاہتا ہوں اور نہ کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے، تم تو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہو ابو اسحاق۔ میں نے سنا تھا علی کے بہت سے چاہنے والے اپنی بات سے منحرف ہو گئے ہیں، یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوش آمدید اسمن۔ میں تم لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ تم لوگ اس دن کا انتظار کرو کہ خدا کی طرف سے ایک بڑا معجزہ دیکھو گے۔ تمہاری آنکھ کے زخم کے لیے مرہم لایا ہوں ابو اسحاق۔ کاش تو میرے دل کے زخم کا مرہم لائے ہوتے۔ اس سپاہی سے پوچھو کتنی مشکلوں سے یہ مرہم یہاں لانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ تم نے زحمت کی۔ یہ زخم میری تنہائی کا ساتھی ہو چکا ہے، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے۔ میں اب اس زخم کے ساتھ ہی جینا چاہوں گا۔ جب تک یہ زخم رہے گا مجھے کچھ یاد دلاتا رہے گا۔ جاؤ اور اب میرے اس زخم کی فکر چھوڑ دو۔ میری تو یہ کوشش تھی کہ اپنے چچا زاد کے کام آ سکوں، لیکن تم میری نیت پر شک کر رہے ہو۔ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ۔ چھوڑو، بغیرت تم چھوڑو لوگوں نے دیوانے، پیسے کے لیے رشتے بھی بیچ میرا دم دیے۔ کر رہا ہے ابو اسحاق، چھوڑو 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 دیوانے۔ زاہد، تم جلدی میرا ایک کام کرو، تم فوراً ہی جا کر میری بہن کے نام میں خط لکھو اور اس میں میری لیے مدد طلب کرو۔ مار دوں گا تمہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مر جائے گا، چھوڑ دو اسے، چھوڑو مختار۔ تمہارے لیے یہ زخم بہت چھوٹا ہے۔ اگر میری گردن امیر کی اطاعت میں نہ جھکی ہوئی ہوتی تو یقین کرو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حرام ہے تم سے نیکی کرنا۔ میں احمق تھا جو ہمدردی میں تمہارے لیے مرہم لے کر آیا۔ اسی لائق ہو کے زندان میں رہو۔ تم اسی زندان میں سڑ سڑ کے مر جاؤ گے، تم اسی لائق ہو۔
قربان آپ پر امیر المومنین یزید کی طرف سے آپ کے لیے خط ہے۔ سفر کیسا رہا مسلمان؟ تمہیں کوئی راستے میں پریشانی یا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ مجھے تو اس درد نے مار ہی ڈالا ہے، جیسے نمرود کی ناک میں مچھر گھس گیا تھا اور آخر کار اس کی جان لے لی تھی۔ خدا نہ کرے۔ ہمارے نوجوان خلیفہ کیسے ہیں قاصد؟ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے ان سے مل نہیں پایا ہوں۔ جی اللہ کا شکر ہے، امیر کی صحت برقرار ہے۔ خدا تیرا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں۔